جی ناظرین، آپ کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہم اسلامی انقلاب کی جو ہے وہ 37ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب صحیح معنوں میں انقلاب جس کو کہا جا سکتا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس انقلاب کی اور کن کن خطوں میں ضرورت ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے ترقی کی اس ملک نے جس میں یہ انقلاب آیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آج سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، کیمسٹری اور ان سب سائنسز کے حوالے سے جو ہے وہ ایران پہلے 20 ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور کلوننگ اور دوسری جو جینیٹکس کی تعلیم ہے، جو ترقی ہے، اس کے حوالے سے پہلے 10 ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ جبکہ آپ اگر اس کی پوری ہسٹری پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار پابندیاں جو سینکشنز جو ہیں وہ ایران پر لگی رہیں۔ اس کے باوجود اگر ترقی کا یہ عالم تھا، اس ترقی کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف صحیح اور وہ جو روایت قائم کی تھی امام حسین علیہ السلام نے، اس پر چلنے کی صرف یہی ایک وجہ تھی، جس کی وجہ سے آج ایران جو ہے وہ ترقی کی راستوں پر چل رہا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ جیسے کہ امام خمینی نے جو سلوگن دیا تھا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ الحکومت الاسلامیہ، کہ وہاں پر بہت سارے طبقات موجود تھے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ ریفرینڈم کرایا گیا کہ آپ کس چیز کو پسند کریں گے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی آ کر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا، تھوپ دیا گیا۔ تو لوگوں نے 98% جو ہے وہ اسلام کے حق میں کیا کہ نہیں، ہمیں اسلامی حکومت چاہیے، اور پھر یہ سلوگن قوم کو ملا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ نہ ویسٹ نہ ایسٹ، ٹھیک ہے، نہ آپ کا شرق نہ غرب، حکومت اسلامیہ۔ اور اس کی بنیاد یقیناً ظاہری بات ہے وہ انقلاب حسینی سے جا کے ملتی ہے، اور انہوں نے بارہا اس کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا کہ ہمارا انقلاب امام حسین السلام کے انقلاب کا ایک پر ہے۔ یہ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کو علی موسی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب علی خوش آمدید، فرمائیے۔ اور ایران کی سرزمین کو بھی سلام، اور 37 دفعہ قربان جاؤں اس انقلاب کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس انقلاب کو لے کے آگے چلنا ہے۔ دشمن نے بڑی کوشش کی، وہ کن چیزوں میں کامیاب ہوا اور ہم کن چیزوں میں ناکام ہوئے، ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا تھوڑی سی۔ تو میں تو ایک اسٹوڈنٹس ہوں، طالب علم ہوں، تو غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ سمپل سی بات ہے کہ دشمن کامیاب ہوا ہے کہ اب جو اس نے پکچر دکھائی ہے پوری دنیا کو، اگر جہاں جہاں سے اسلامی انقلاب کی بات سنو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اتنا خوفناک پکچر دکھا دی گئی اسلام کی کہ اب یہ جو بیرونی ہمارے جو یہاں کی نئی جنریشن ہے، وہ جب دیکھتی ہے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر محمد علی بھائی، اس کے اندر وہ باقاعدہ تمیز رکھتے ہیں کہ وہ پکچر کون سی ہے، اس کے آقا کون سے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ بڑے پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں علی بھائی کہ جو انہوں نے پکچر، اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے پکچر دکھائی ہے، وہ انہوں نے اپنا کام کیا۔ جو ہماری طرف سے پکچر جانی چاہیے وہ پکچرز کیا ہے، ہم کن چیزوں میں ناکام ہوئے، اس انقلاب کو آگے لے جانے میں کن چیزوں میں ناکام ہوئے۔ سمپل سی بات تھی، اور ویری سمپل، 2 برکس تھی۔ ایک تو ہم یہ ناکام ہو گئے ہیں دنیا کو بتانے میں کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ٹاسک دی تھی کہ جتنی بھی احتسالی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ کہ آج اگر یورپ کا اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کا جو وہ مرکوز ہوتا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اور اس کا احتساب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہم اس میں بتانے میں ناکام رہ گئے کہ آئی ایم ایف کس طرح آپ کا احتساب کرتا ہے۔ لوگ تو اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہتے ہیں، لیکن میں محمد علی صاحب، مافیا فیڈریشن، مگر اس پر انقلاب نے تو تمام چیزیں بتائی ہیں، اس میں کہاں سے وہی نا، اب بتا کہ اب ان کو یہ میسج پہنچانے میں ناکام ہوئے کہ جس کون ناکام ہوا؟ ہاں، ہم سے مراد ہے کہ جو ہمارے دانشور ہیں، جو خاموش طبقہ بیٹھا ہوا ہے گھروں میں، ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے
آگے نہیں باہر نکل رہے اور خاموش بیٹھ گئے ہیں گھروں میں اور مایوسی پھیلا دی ہے اس نظام نے, اس احتسالی نظام نے, اس سرمایہ دارہ نظام نے کہ آپ گھروں میں بیٹھو, اب تم کچھ نہیں کر سکتے. میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ سمپل بات تھی کہ مجھے ایک سوال ہے پوری امت سے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں گئے ہیں, ہم وہ پکچرز دنیا کو نہیں دکھا سکے کہ دیکھو جب رسول گیا ہے تو اس نے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا وہاں پہ. یہ کہہ سکتا تھا کہ اب میں بادشاہ ہوں اس عرب کا, اب میں نے ساری حکومتیں گرا دی ہیں, اب یہ نہیں. وہاں پہ ہم یہ ناکام رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ چیز چھوٹی سی ایک قطع کہہ دیا تھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. موسوی بھائی اس کی ٹرانسلیشن ہندی میں, عربی میں, انگلش میں کر کے ان لوگوں تک پہنچانے میں ہم ناکام رہے ہیں کہ بھئی اسلامی انقلاب جو ہے وہ جب آئے گا, اگر بھارت میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے دے دی جائے تو جب وہ لوگ احتسالی قوتوں کا خاتمہ کریں گے جس طرح ایران سے ہوا ہے, تو وہ یہی کریں گے کہ بھئی اسلامی انقلاب کیا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے, یہ داڑھی مبارک بھی رکھیں گے, یہ جبے بھی پہنیں گے, سب کچھ کریں گے, ہر وہ نقل کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا کیا کہتے ہیں وہ چھوڑ گئے. یہ دو برکس جو تھیں ان کے اوپر ہم کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کے ادروائز ہم یہ دشمن یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا, کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ایران کا جو انقلاب ہے یہ تو شیعوں کا انقلاب ہے, اس میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کہ ناکام ہوئے, اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ جو جتنے بھی میرے ایران کے انقلابی ہیں, اور دوسری بات ہے ایران کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک ہی پیغام ہے, آج ہمیں جو آپ جس طرح سمت چل رہے ہیں وہ سمت بالکل درست ہے. آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایسے ٹول ایجاد کرنے ہیں جس سے انسانیت کا فائدہ ہو. یہ ٹول نہیں ہم نے کرنا کہ نارتھ کوریا میں جس طرح وہ نیوٹرن بم بن رہے ہیں, ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں, یہ انہوں نے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر لیا ہے. اور آج یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ انسانیت کے لیے کام کریں گے. اور اس ٹول کے علاوہ اگر آپ کہیں گے اسلامی انقلاب آ جائے گا, آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لوگوں تک پہنچے گا, نو وے. یہ جو میسج جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, اور ہم نے اپنے بھوکے رہ کے اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا مامور بھائی. تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن, مجھے ٹائم دینے کا جزاک اللہ, اور اسلام کے انقلاب کو السلام علیکم سلام پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن, مجھے ٹائم دینے کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے پلیز. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی مسز طاہر بات کریں. جی 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 آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. جو انقلاب آیا تھا ایران میں, تو اس میں جو انقلاب کی ضرورت کس لیے تھی اور جس طرح انقلاب لایا گیا, جو حالات تھے, ایک جو رولر تھا وہ دنیا کا امیر ترین شخص, ایک دنیا کا امیر ترین لوگوں کی فہرست میں وہ شامل تھا, لیکن اس کی قوم جو تھی وہ غریب ترین, اور ملک جو تھا وہ اس کو غریب ترین بنایا تھا. یہاں تک کہ لوگ جو تھے ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی, گدوں کے اوپر وہ اپنا سامان ادھر ادھر کرتے تھے. یہ حالات تھے ایران کے لوگوں کے. لیکن شاہ ایران جو تھا وہ اپنی عیاشیوں اور اپنے لیے, مطلب آپ یہ سب کے سامنے ہے جو کچھ ہوا تھا. اور جب جو انقلاب لے کر آتا ہے وہ خود اپنے لیے فاقہ کشی, اپنے لیے سب سے قید و بند کی جو جبر اور سارا کچھ جو ہے وہ اپنے لیے برداشت کرتا ہے, لیکن اپنی قوم کے لیے وہ یہ چیزیں نہیں چاہتا. جیسے پاکستان اور بر صغیر میں آپ دیکھیں کہ جو محمد علی جناح تھے, ایک طرف اتنی بڑی ہندو تھے, طاقت تھے, دوسری طرف جو تھے برٹش تھے جو اتنی بڑی دنیا میں رول کر رہے تھے اس وقت. لیکن ایک مرد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, اور اس نے اس کی ایک لیڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے.
اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے جتنے لیڈر ہیں وہ جسی طرح شاہ ایران کو سرپرستی تھی امریکہ کی، یو کے کی اور دوسرے ممالک کی جو مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان ملکوں کو ان جو غلام ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو غلامی کرتے ہیں امریکہ کی اور یورپ کی غلامی کرتے ہیں، اور پھر ان کے سرپرستی میں اپنی قوم کو غلام بنا کر ان کے اوپر رول کرتے ہیں. تو یہ جو سب چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کہ کس طریقے سے ملکوں کی دولت جو ہے وہ چھپا کے انہی ملکوں میں جا کے رکھی جاتی ہے، اور پھر ان کو کفن بھی نہیں نصیب ہوتا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے. اب جو انقلاب ایجپٹ میں آیا ہے، ایک ڈیموکریسی، ٹرو ڈیموکریسی آئی ہے، لیکن اس کو بلینز آف ڈالرز اور بلینز آف مختلف ملکوں نے جن آپ کے سامنے ہے جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹ کیا، تو اس انقلاب کو وہ ختم کر دیا گیا، جس میں اسرائیل اور سارے مل کر انہوں نے کتنی بڑی اس آرمی کو انویسٹ کیا اور ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن دنیا نہیں بولی اس کے اوپر. ہم مسلمانوں میں جرأت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر جو سب سے زیادہ ہمارے جو ہمیں غلام اپنے ہی ملک میں ہمیں غلام بنا کے رکھتے ہیں، ان کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے. اور ابھی یہ جو نواز شریف ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں بزنس ہو رہا ہے. انڈیا جو سب سے بڑا پاکستان کا دشمن ہے، اس کے ساتھ اسٹیل مل اور اس طرح کے بزنس ہو رہے ہیں، اور اپنا ملک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کب تک اس طرح بیوقوف بنتے رہیں گے. لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ بھی، مسلمانوں میں بھی عیاشی آ گئی ہے. وہ بھی اب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی کوٹھیاں بن جائیں، ہمارے بڑی بڑی کاریں آ جائیں، اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا اونچا ہو جائے، ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مفید گفتگو فرمائی آپ نے، جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. میرے سے ڈراپ ہو گئی، آپ شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو مختلف حوالوں کے ساتھ ہمارے کالر اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں، اور جو ابہامات ہیں وہ بھی کچھ وقت جیسے جیسے اور گزرے گا اور نکل جائے گا. دیکھیں، ہم نے کہیں پر جو ہے وہ تعصب کا چشمہ نہیں لگانا ہے. جب ہم نیوٹرل گیئر میں آ کر دیکھتے ہیں، جب ہم تو پھر ہم کو پکچر جو ہے وہ حقیقی نظر آتی ہے. انقلاب اسلامی نے وہ بین ہی جو دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا، وہ دین، وہ پورے فارمولاز، وہ تمام دنیا کے سامنے رکھ دیے. کہاں پر آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں ایران کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہو؟ کہاں پر جو ہے وہ، حالانکہ مقاومی تنظیمیں ایران کی حمایت یافتہ ہیں، مگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا پوری دنیا اس کو کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے. کہیں پر ہاں بم باندھ کے جانا، کہیں پہ لوگوں کے گلے کاٹنے، جو اسلام کی ایک پکچر نہیں ہے اور اس کو بنا کے پیش کیا گیا، اس کو پوری دنیا دہشت گرد کہے گی. تو اب یہ دنیا نے واضح کر دیا پوری چیز. جتنی قدرت و طاقت ایران کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ دیکھیں وہ انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے. وہ طب کے شعبے کے اندر جو دوائیں ان کی ایجاد ہو رہی ہیں، جو ان کے یہاں ایئروناٹک انجینئرنگ کے اندر کام ہو رہا ہے، وہ تمام انسانوں کی سہولت کے لیے کام ہو رہا ہے، نہ کہ جو ہے وہ ایٹم بم کے لیے کام ہو رہا ہے. صاف صاف کہہ دیا ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایٹم بم جتنی اس سے زیادہ بڑی تاثیر رکھتے ہیں. ہمارے پاس وہ مکتب موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. ایٹم بم بنائیں وہ جن کے پاس یہ مکتب موجود نہ ہو. ہمارے پاس وہ مکتب موجود ہے. ہمارے پاس سید الشہداء کا مکتب موجود ہے. ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتب موجود ہے. رسول اللہ کا جو مکتب، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اور کس طاقت کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی سپریم پاورز تو یہی ہیں. جو خدا نے اس کائنات میں اگر بڑی ترین طاقتیں بنائی ہیں تو یہ محمد آل محمد ہیں. جب ضیاء الحق صاحب گئے، اور چونکہ وہ CIA کے ایجنٹ تھے، پٹھو تھے، ٹاؤٹ تھے، تو گئے امام خمینی کے پاس، وہاں جا کے وہ سینہ بسینہ جو پیغامات دینے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے طور سے ڈرانے گئے تھے. تو وہ سمجھے تھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. کہا کہ جی وہ آپ کے دونوں سپر طاقتوں سے جو ہے وہ تعلقات خراب ہیں، آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سپر طاقتوں سے تعلقات کہاں، سپر طاقتوں سے تعلقات ہمارے خراب ہیں، ہمارے تو دونوں سپر طاقتوں سے تعلقات بہترین ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر وہ سمجھ گیا یہ کس طرف اشارہ ہے. تو کہیں گے آپ سپر طاقتیں کن کو کہتے ہیں؟ تو ضیاء الحق کہنے لگے کہ جی وہ امریکہ و روس سے. تو انہوں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور ان کو سپر طاقتیں سمجھتے ہیں؟ بڑے جھیپے، بڑے شرمندہ ہوئے. انہوں نے کہا سپر طاقتیں جو ہیں وہ سپریم پاورز، سب سے پہلی پاور خدا کی ہے، پروردگار کی ہے.
جو وحدہ لا شریک ہے، پروردگار کی طاقت ہے، اور دوسری جو اس نے کائنات میں بنا کے بھیجی ہیں وہ محمد علیہ وسلم کی طاقت ہیں. تو یہ دو طاقتوں کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم انہی کے سہارے سے اپنا سفر آگے انجام دیں گے. آپ اپنی فکر کریں، پھر آپ دیکھیں ضیاء الحق کا کیا اشر ہوا. جن کا ایجنٹ بنا پھر رہا تھا انہوں نے اس کو ٹکڑوں کے ساتھ، ہاں، جبڑا ضیاء الحق کا، پیر کتے کے، 2 ہاتھ کسی دوسرے کے، ایک گورے کی ٹانگ، یہ سب ملا ملو کے جنازہ تیار ہوا اور اس کو شاہ فیصل مسجد میں دفن کر دیا گیا. تو یہ حشر ہوتا ہے جو اس طرح کے بدبخت ہوتے ہیں، جو کہ خود سمجھتے ہیں اسلام کی تمام حقانیت کو مگر اس کے خلاف کام کرتے ہیں، دوسروں کے ایجنٹ بن کر صرف پیسے کے لیے نفس کی ذلت پہ آمادہ ہوتے ہیں، طمع و لالچ کریے. ان کا انجام یہ ہوتا ہے. صدام کا انجام کیا ہوا، قذافی کا انجام کیا ہوا، ان تمام کا انجام یہ. اب یہی آل سعود اس سے 2-4 ہونے والے ہیں. مگر آپ دیکھتے ہیں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، جو کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں اور خدا کے نام کو بلند کرتے ہیں، ہمیشہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ شہر آفاق شخصیتیں، خدا ان کے ذکر کو خود بلند کرتا ہے. خدا نے کہا نا جو میرے نام کو بلند کرے گا میں اس کے نام کو خود بلند کروں گا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت انقلاب اسلامی کے رہبر کا نام عزت اور تکریم کے ساتھ اور شان کے ساتھ لیا جاتا ہے. آپ ان لوگوں کے نام دیکھیں کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں، مٹ گئے، یہ تباہ ہو برباد ہو گئے، غائب ہو گئے. جو سمجھتے تھے کہ زمین پر ہم ہی ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے، تباہ و برباد ہو گئے. مگر اس ولی فقی کا نام، اس بندے خدا کا نام، اس عارف کا نام زندگی بھر زندہ و جاوید رہے گا. اور ابھی جو نسلیں آئیں گی اور اس کے اوپر مزید اس میں سے اور چیزیں نکالیں گی افکاروں کے، کیونکہ زمانہ جو جدید ہو رہا ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ظاہر ہے ان کو زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جب وہ پہلے تو صرف یہ تھا کہ جذبات یا محبت میں شاید پرانے زمانوں میں جو ہے وہ تقلید کی جاتی ہو، لیکن اب وہ ریسرچ کے بعد، سوچ سمجھ کے بعد، اور یہ والی تقلید جو ہوتی ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے. جو وقت گزر رہا ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی چلی آ رہی ہے کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کے جو باتیں کی گئی تھیں وہ تمام چیزیں پروو ہو رہی ہیں، ہمارے حق میں نگیٹو نہیں جا رہی، وہ ہمارے حق میں مثبت کردار ادا کر رہی ہیں اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اب اسی لیے انہوں نے فوراً داعش کی شکل میں اسلام کا ایک بھیانک شکل بنا کے پیش کی. مگر الحمدللہ انقلاب اسلامی نے اس کو کلہ اجدر کی طرح چیر دیا. امیر المومنین علیہ السلام نے کلہ اجدر کو چیرا تھا، تو ان کے مکتب کے شاگردوں نے اس داعشی افکار کو کلہ اجدر کی طرح چیر دیا. آج کے وقت کا خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا. جو سورماؤں نے قلعہ بنایا تھا اور سمجھتے تھے کہ ہم ناقابل مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی صورت میں زیر نہیں ہوں گے، ان کی فوجی قوت ایسی ہے، اس کو مومنوں کے چھوٹے سے گروہ نے مٹی چٹا دی. ان کا سارا یہ وقت کا قلعہ، وقت خیبر کے قلعے کو مسمار کیا. اس انقلاب اسلامی کی برکت کے طفیل ہوا، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک کالر کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اگر کالر ہوتا تو آپ مخل نہ ہوتا. میں 1 منٹ کا وقت لے رہا ہوں علی بھائی سے. بسم اللہ. کل میں نے جو عرض کیا تھا جنرل راحیل شریف کے متعلق کہ انہوں نے انکار کیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. میرا شاید میں آپ کو پوری بات سمجھا نہیں پایا، چونکہ آپ کے انداز جیسچر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ نے اسے مختلف سیاقوں سے آپ سباق میں سمجھیں. میرا مطلب یہ تھا کہ جنرل راحیل شریف نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. میاں نواز شریف انہیں اوبلائج کرنا چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن دیں گے تو آپ ان کے کہے پہ چلیں گے. ایسا نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے. ہم جنرل راحیل سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ جو رینجر کا سلسلہ ہے، یہ جتنا ضرب عضب جب بھی مکمل ہو گیا کہ ملک کے کرپشن بھی ختم ہو جائے، اس میں ان کو ڈٹ کر کام کرنا چاہیے. اس لیے احسان نا خدا اٹھائے میری بلا کشتی خدا پہ چھوڑ کے لنگر کو توڑ دوں، ایسا ہی کرنا چاہیے انہیں اور یہی ہونا چاہیے. میں کل یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید نہیں میں آپ کی بات کو سمجھ تو مکمل گیا تھا. میں اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مزاحن میں نے ایک بات کی کہ وہ ان کو ایکسٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے، وہ مکمل ہی بیٹھ جائے تو اچھا ہے. بسم اللہ. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جس ملک میں انسان کی عزت، انسان کی جان محفوظ نہ ہو، وہاں جمہوریت ہوئی یا ڈکٹیٹرشپ ہوئی، کہ اگر ڈکٹیٹر کا زمانہ ہے جمہور کو فائدہ ہونا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. بہت مہربانی. ہاں جمہور کو فائدہ ہونا چاہیے. جزاک اللہ، بہت اچھی بات کی. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن مانگنے کی ضرورت کیا ہے سرکار؟ آپ کو آپ خود بیٹھ جائیں اور کیا آپ کو کون کہہ رہا جائے. جمہوریت ہے جو، ہاں اور کیا، ایسی جمہوریت جس میں عوام کا خون بہ رہا ہو 1000 بار لعنت بھیجنی چاہیے. ایسے تو بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی جو کہ جمہور کے لیے کام کرے وہ آ جائے
وہ اگر پاکستانی قوم کو ڈکٹیٹر کی اس قیادت کے اندر اگر وسائل مہیا ہو رہے ہیں تو بسم اللہ، اس میں کیا حرج ہے. مگر یہ ایسے ضیاء الحق کے ہاتھ کے پالے ہوئے یہ ناسور، یہ کینسر، ان سے تو نجات ہی پائے ہمارا ملک تو بہت بہتر ہے. اور یقیناً وہ ضیاء انقلاب اسلامی کی وہ روشنی یقیناً پاکستان کی سرزمین اس سے منور ہوگی. بڑی آمادہ و زرخیز زمین ہے ہماری کسی بھی، اور انقلاب اسلامی کے اثرات اس نے بڑے جذب کیے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک مرتبہ خدا کی مدد و نصرت شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ یہ تمام طاغوت جو ہے وہاں سے جہنم کی طرف سفر کریں گے انشاءاللہ. باقی ملکوں کے بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا انقلاب آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا. ظاہر ہے ظلم کی رات جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوتی ہے، وہ روشنی ضرور پھیلا کرتی ہے، اور جب پھر روشنی پھیلتی ہے تو ہر ایک چہرہ منور ہو جاتا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس میں شامل رہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور مبارکباد پیش کی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے علی بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.